السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام 5 منٹ کے مدرسہ میں۔ آج انشاءاللہ ہم 5 منٹ کے مدرسے میں 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے قرآن ہم دیکھیں گے، اس کے بعد عمل کی فضیلت اور قیمتی وظیفہ۔ سب سے پہلے آئیے قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاں ناظرین، صبر، پیشنس، یہ ایک اہم عمل ہے جو ہر مسلمان کے اندر ہونا چاہیے، جس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر، آپ کو پتہ ہے صبر کہتے کسے ہیں؟ آج ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی پریشانی تکلیف آ جاتی ہے تو لوگ جزا و فضا کرتے ہیں۔ سب کچھ کر لینے کے بعد جب کوئی حل نہیں نکل پاتا تب وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ صبر ہے؟ نہیں، ہرگز یہ صبر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا انما الصبر عند صدمۃ الاولی، ارے صبر تو وہ ہے جو صدمے کے پہلے وقت میں ہو، یعنی آپ کو کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے، آپ کہیں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، انشاءاللہ میں صبر کروں گی، اللہ اس کا اجر مجھے دے گا، تو یاد رکھیے اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن پہلے جزا و فضا کر لیں، پوری باتیں کر لیں، جو کچھ بھی بولنا ہے بول لیں، اور اس کے بعد کہیں کہ اب ہم صبر کرتے ہیں، ایسا صبر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ ایک صبر کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ام سلمہ صبر کرو، صبر کرو، اللہ رب العالمین تمہیں اس کا نعم البدل دے گا، اس کا اچھا بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے دل میں سوچا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی بات پر ایمان تھا، میرا ایمان اللہ کے نبی کی بات پر تھا، مجھے آپ پر بھروسہ تھا، میں نے صبر کیا۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مجھے آیا، نکاح کا پیغام مجھے آیا، وہ نبی جو ساری کائنات میں سب سے افضل، انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یقیناً اللہ رب العالمین نے میرے صبر کا پھل مجھے یہ دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ بات جو ہے نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یقیناً سچ بات ہے۔ تو صبر کیجئے اور حقیقی صبر کیجئے۔ جیسے ہی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے، صبر کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر دے گا۔ آئیے اب ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، عمل کی فضیلت۔ آج عمل کی فضیلت میں ہم ایک ایسا عمل دیکھیں گے جو نماز ہی سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں ناظرین، نماز میں ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے آدمی نماز میں ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی، آپ مسجد سے گئے اور ابھی ظہر کی پڑھی اور عصر کے وقت سے پہلے آپ مسجد میں آ گئے اور بیٹھ گئے عصر کی نماز کے انتظار میں، تو آپ کو پتا ہے اس سے کیا فائدہ ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے، بیٹھتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، تو گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کون؟ فرشتے، وہ جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جس کی اللہ تعالیٰ دعا کبھی رد نہیں کرتا، وہ بندے کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ کس بندے کے لیے؟ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ لہذا نماز کے انتظار میں بیٹھنا چاہیے، اس وقت تک اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا جب تک کہ وہ نماز کے لیے بیٹھا ہے اور بے وضو نہ ہو، یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے، اس وقت تک اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ تو سوچئے، عمل ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کر رہے بیٹھ کر کے، ہم کچھ نہیں کر رہے، اس کے باوجود اللہ ہمیں نیکیاں دے رہا ہے۔ کس بنا پر؟ صرف نماز کے انتظار پر۔ تو نماز کا انتظار کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کا انتظار کرتے رہیں تاکہ ہم نماز میں ہوں۔ آئیے اب ہم اپنے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے قیمتی وظیفہ۔ ناظرین، آج دیکھیے بیماریاں عام ہیں، ہے نا، وبائیں عام ہیں، ابھی کتنی مشکل سے جو ہے لوگ وبا سے محفوظ ہوئے ہیں، کورونا جیسی وبا سے، ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو شریعت ہمیں سکھاتی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم دھیان میں رکھیں۔ لوگ بیمار پڑتے رہتے طرح طرح کی بیماریوں میں، اور ہم جاتے ہیں عیادت کے لیے، خیر اس میں تو نہیں جاتے لیکن دوسری بیماریوں میں ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جس کی موت کا وقت نہ آیا ہو، اگر اس کے پاس ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اسے ایک دعا دینی ہے 7 مرتبہ پڑھ کر کے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک،
یہ دعا ہمیں 7 مرتبہ اس کے سامنے پڑھنی ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مریض کے پاس ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا۔ لہذا جو حقوق ہمارے ہیں کسی مریض پر تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ادا کریں، اس دعا کو یاد کریں۔ بہت ساری کتابوں میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اگلی نشستوں میں اور بہت سی باتیں میں آپ کے لیے لاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔